السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پر۔ تو جنون یارم کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنون یارم قسط نمبر 16 پارٹ 4 تحریر عریج شاہ۔ کیا ہوا حیام؟ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ رخ واپس آئی تو حیام کو خاموشی سے صوفے پر بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ گاڑی میں بھی بالکل خاموش تھی۔ اس نے سارے راستے کوئی بات نہیں کی تھی، جبکہ رویام ہر تھوڑی دیر میں اس کی گود میں جھانکتے ہوئے کبھی اس کا چہرہ دیکھتا تو کبھی اس کو باہر گاڑیوں کی طرف متوجہ کرتا، اور پھر اسے کبھی اسے کچھ کہتا، جبکہ وہ صرف مسکرا دیتی تھی۔ اب گھر آنے کے بعد بھی اس کی خاموشی ہنوز برقرار تھی، اور اس کی خاموشی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ عارت نے کچھ تو کہا تھا اس سے۔ وہ اس کے قریب آیا تھا، یا پھر شاید اس نے اس کے ساتھ کچھ ایسی ویسی بات کی تھی، لیکن وہ جب سے اس سے مل کر آئی تھی بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ یارم کے سینے سے لگ کر اس نے کہا تھا، عارت وہی ہے جو اس سے خوابوں میں ملنے کے لیے آتا تھا۔ وہ جن ہے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ شاید عارت نے خود ہی اسے بتایا ہوگا، لیکن عارت کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ تو نہیں رہا تھا کہ وہ خود اسے بتا دے گا کہ وہی وہ انسان ہے جو اس سے خوابوں میں ملنے آتا تھا۔ رخ سے نہ رہا گیا تو وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگی تھی، نہیں کچھ نہیں، بس میرے سر میں ہلکا سا درد ہے۔ اس نے بہانہ بنایا تو رخ نے اسے دیکھا تھا۔ تمہارے سر میں درد ہے؟ میں یارم کے لیے چائے بنا رہی ہوں، تمہارے لیے بھی بنا دیتی ہوں۔ کھانا نہیں کھایا تھا نا تم نے؟ عارت بھائی کہہ رہے تھے کہ تم نے کچھ نہیں کھایا۔ ایسا کرتی ہوں، تمہارے لیے یارم نے جو کھانا پیک کروایا تھا وہ لے آتی ہوں۔ وہ خود ہی کہتی اس کے قریب سے اٹھ کر اس کے لیے کھانا نکالنے لگی تھی، جبکہ یارم کے لیے چائے بناتے ہوئے اس نے اس کے لیے بھی چائے بنانا شروع کر دی تھی۔ میرا دل نہیں کر رہا۔ وہ اس کے سامنے کھانا رکھنے لگی تو اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، لیکن روح نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ تم کھانا کھاؤ اور ساتھ میں چائے پی لینا۔ ایسا کرتی ہوں، تمہارے لیے سر درد کی ٹیبلٹ بھی نکال دیتی ہوں، اس کو کھا کر تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ خود سے ہی کہتی اسے زبردستی کھانا کھانے پر مجبور کر چکی تھی۔ ایام نے بڑی مشکل سے چند ایک نوالے لیتے ہوئے چائے کا کپ تھام لیا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ سے ٹیبلٹ لیتی چائے کا کپ تھامتی ہوئی وہ اپنے کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ اس کا ارادہ اپنے کمرے میں ہی جا کر چائے پینے کا تھا۔ اس وقت تو اس کے ذہن پر صرف
عارت زیب سوار چھایا ہوا تھا۔ نہ جانے اسے کیوں لگ رہا تھا کہ عارت کا اس طرح سے آنا کوئی اتفاق نہیں ہے، جبکہ روح یارم کے پاس چلی آئی تھی۔ اتنی دیر لگا دی آنے میں، کب سے ویٹ کر رہا ہوں میں۔ وہ رویام کو اپنی گود میں بٹھائے اس سے لڑنے میں مصروف تھا جب روح چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اتنی دیر لگا بابا مجھے ڈھاتے تو؟ اتنی دیر لگا دی بابا مجھے کھا جاتے تو؟ رویام منہ بسور کر بولا۔ جب یارم نے اچانک اس کی گردن پر اپنی دھاری چبھوئی تھی۔ یارم، وہ خیام پریشان سی ہے، پتہ نہیں عارت بھائی نے اس سے کیا کہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اسے عارت بھائی پسند نہیں آئے۔ وہ چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ کے رویام کو اپنی گود میں لے چکی تھی، جس کا ارادہ یقیناً اس کی گود میں سونے کا تھا۔ وہ کب سے آنکھیں مسل رہا تھا۔ یقیناً اسے نیند آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یارم کے ساتھ اس کی مستیاں عروج پر تھی۔ کبھی وہ اس کی گردن میں دھاری چبوتا تو بدلے میں وہ اس کے گالوں پر اپنے دانتوں سے پھول بنا دیتا تھا۔ ہاں، لیکن اس کی آنکھوں میں اترتی نیند دیکھ کر روح کو اس پر ترس آ ہی گیا تھا۔ اچھا، لیکن تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ لڑکا اسے پسند ہے، جو کہ جن ہے، جو اس سے ملنے کے لیے آتا ہے، جسے وہ اپنا وہم سمجھتی ہے، جو جن کے روپ میں اس سے ملتا ہے۔ تم ہی تو بتا رہی تھی کہ عارت اسے پسند ہے۔ اگر اسے عارت پسند ہے، میرا مطلب ہے کہ اگر اسے وہ جن پسند ہے، تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ عارت اسے پسند نہیں ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اسے عارت پسند ہے، ورنہ وہ صاف صاف الفاظ میں کہہ دیتی کہ لفٹ میں عارت نے اسے کس کیا ہے، وہ بھی زبردستی۔ اور اگر عارت کے لیے کسی طرح کے جذبات ہی نہیں رکھتی تو تمہیں نہیں لگتا کہ اسے کھل کر میرے سامنے بتا دینا چاہیے؟ اب اس سے کس لے کر وہ خاموش ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی نا؟ یارم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ کیا ان کی ہمت کیسے ہوئی اسے کس کرنے کی؟ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، ابھی شادی نہیں ہوئی ان کی، الٹی سیدھی حرکتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اور آپ کیسے بھائی ہیں، اتنی گندی حرکت پر کیسے خاموش بیٹھے ہیں؟ روح نے غصے سے اس کے کندھے کو جھنجھوڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کھینچا تو رویام جو نیند میں جانے کی کوشش کر رہا تھا، اچانک روح کے جلالی روپ پر حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ روح، ریلیکس میرا بچہ۔ اگر خیام مجھے اس طرح کا کچھ بتاتی یا پھر تم سے کچھ اگر شیئر کر لیتی تو میں ایکشن لیتا۔ اب ان کے پرائیویٹ مومنٹ پر کون سا ایکشن لے سکتا ہوں؟ یہ تو مجھے اس ہوٹل کے مینیجر نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے بتایا کہ لفٹ میں کیا ہوا ہے، ورنہ خیام نے تو اب تک مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ شاید
خیام کو وہ اتنا برا نہیں لگا جتنا کہ تم سمجھ رہی ہو، یا پھر اس کے کس کرنے والی بات پر جتنا تم اوور ری ایکٹ کر رہی ہو۔ خیام کو اتنا اوور ہونے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ وہ پرسکون انداز میں بولا، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا سچ میں خیام کو اس آدمی کا چھونا برا نہیں لگا تھا؟ خیر وہ نکاح میں تھی، شاید اس لیے، لیکن خیام تو نہیں جانتی تھی نا کہ وہ اس نکاح کے بارے میں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ خیام کو عارت بھائی پسند آئے ہیں؟ وہ اب سیدھی اور صاف الفاظ میں اس سے بات کرنے لگی، تو یارم کی الجھی ہوئی باتوں کو سمجھنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یار، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، اور اگر ایسا نہیں بھی ہے تو بھی خیام نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، مطلب کچھ حد تک تو عارت اسے پسند آیا ہے، ورنہ اس طرح کی حرکت اسے بری لگتی تو وہ ہمیں ضرور بتاتی۔ خیر چھوڑو، ہم دوسروں کے پرسنل میٹرز کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے، پہلے سلاؤ میرے چوزے کو، اور پھر آ کر میری باہوں میں مجھے سکون پہنچاؤ۔ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے فوراً اپنے مطلب کی طرف آیا تھا۔ رخ نے اسے گھورا، اور اس کے گھورنے پر جس انداز میں وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتا آہ بھر کر پیچھے ہٹا تھا، روح کی ہنسی نکل گئی۔ ہر چیز سے اکتا جاتے ہیں آپ، یہ رومانس سے کیوں نہیں اکتاتے آپ؟ روح رویام کو اپنے ساتھ لگائے آہستہ آہستہ تھپک رہی تھی، جو اب نیند میں اترنے لگا تھا۔ اس کی بات پر یارم مسکرایا۔ میری بیوی کے سارے روپ اتنے حسین اور دلکش ہیں کہ میرا دل بھرتا ہی نہیں، دل کرتا ہے اسے دیکھتا رہوں، اسے سراہتا رہوں، اس کے حسین دلکش وجود میں کھویا رہوں، اسے چومتا رہوں، اس سے پیار کرتا رہوں، اسے اپنی باہوں میں بھر کر۔ بس کر دیں آپ، رومی ابھی جاگ رہا ہے۔ اس نے رویام کو آہستہ سے آنکھیں کھول کر واپس بند کرتے ہوئے دیکھ کر اس سے کہا تھا، جبکہ یارم نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ سو رہا تھا۔ وہ نیند میں جاتے ہوئے اکثر ہی کبھی آنکھیں کھولتا تو کبھی بند کرتا تھا۔ بہت بڑا ٹھڑکی ہے تمہارا بیٹا، خواب میں بھی کوئی چھوٹی موٹی سی میری بہو دیکھ رہا ہوگا، یارم نے پورے یقین سے کہا تو روح کھلکھلائی تھی۔ میرا بچہ ایسا نہیں ہے، وہ جب بڑا ہوگا تب ہی ایسے خواب دیکھے گا۔ فی الحال وہ اپنی 3 گرل فرینڈز کے ساتھ گزارا کر رہا ہے، بلکہ اب تو 4 ہو گئی ہیں۔ خیام بھی تو شامل ہو گئی ہے نا اس کی گرل فرینڈ کی لسٹ میں۔ وہ آہستہ سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی، تو یارم بھی مسکرا دیا تھا۔ مجھے ہزر سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، میں اسے کال کر کے آتا ہوں، تب تک تم اسے سلا دو۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے بولا، تو روح مسکرا کر اسے اپنے ساتھ لگاتے آہستہ آہستہ گنگنانے لگی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، اسے یارم کو بتا دینا چاہیے تھا عارت کی اس حرکت کے بارے میں۔ وہ کیسے
اس کے اتنے قریب آ سکتا تھا؟ کیسے اسے چھو سکتا تھا؟ اس نے کیوں کچھ بھی نہیں بتایا تھا؟ ہاں، شاید اس لیے کیونکہ وہ احساس اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ وہ اس احساس کو پہلے بھی محسوس کر چکی تھی۔ یہ شخص پہلے بھی اس کے قریب آ چکا تھا۔ وہ پورے یقین سے کہہ سکتی تھی کہ عارت وہی انسان ہے جو اسے خواب میں آتا ہے، بلکہ وہ انسان نہیں، ایک جن ہے۔ وہی جن جو اسے ڈراتا ہے، ہر رات اس کے پاس آتا ہے، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے اور کہتا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ وہ تو وہم تھا۔ تو وہم حقیقت کیسے ہو گیا تھا؟ کیا وہ سچ مچ میں اسے لینے کے لیے آ گیا تھا؟ کیا یہ سب کچھ حقیقت تھی؟ یارم والی بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ اس کی زندگی میں وہی انسان آ گیا تھا، وہ جسے خوابوں میں دیکھتی تھی۔ وہ شارف بھائی اور خضر بھائی تو کہتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ سب کچھ اس کا وہم ہے۔ اگر وہ وہم تھا تو یہ وہم اس حد تک حقیقت کا روپ کیسے اختیار کر گیا تھا؟ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا الجھ رہی تھی۔ عارت زبے نے اسے ایک ہی ملاقات میں پوری طرح سے پاگل کر دیا تھا۔ وہ یارم کو کچھ بھی نہیں بتا پائی تھی کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اگر وہ یارم کو کچھ بھی بتاتی تو یارم اسے یقیناً نقصان پہنچاتا۔ وہ لحاظ نہیں کرتا۔ کوئی اس کی بہن کو تکلیف پہنچائے گا تو وہ لحاظ کیوں کرے گا؟ اسی لیے تو وہ اس وقت یارم کی وحشت زدہ نظریں دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا پائی تھی کہ اس نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی ہے۔ وہ اس کے قریب آیا تھا، اس کی سانسیں روک گیا تھا، اس نے کتنی شدت سے اس کے لبوں کو چوما تھا۔ وہ بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اس کا شدت سے بھرپور لمس اب بھی اس کے لبوں پر موجود تھا۔ وہ جلدی سے نفی میں سر ہلاتے اپنے ہونٹوں کو رگڑنے لگی تھی، لیکن یہ لمس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، کیونکہ شاید وہ لمس نیا نہیں تھا۔ ہاں، وہ لمس پہلے سے ہی اس کے لبوں پر موجود تھا۔ اسے بہت گہرائی سے اس کی شدتیں یاد تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں بھولی تھی۔ اس کا قریب آنا، اس کا چھونا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلانا، اس سے محبت سے بات کرنا، اسے پیار کرنا، اسے یقین دلانا اپنے ہونے کا، اسے اس دنیا سے دور لے جانے کا وعدہ کرنا۔ اس کی باتیں اس کے کان میں گونج رہی تھی۔ وہ اسے شہزادی کہتا تھا، پرنسس کہتا تھا۔
وہ کہتا تھا وہ پری ہے اس کی جسے وہ لے جائے گا، تو کیا سچ میں وہ اسے لینے آ گیا تھا؟ یہ احساس اسے برا کیوں نہیں لگ رہا تھا؟ وہ کیوں اس چیز کو غلط نہیں سمجھ پا رہی تھی؟ اس کا قریب آنا اسے کیوں برا نہیں لگا تھا؟ وہ ایک غیر مرد تھا، وہ کیسے اس کے اتنے پاس آ سکتا تھا؟ کیسے اسے چھو سکتا تھا؟ اس کے ذہن میں بہت کچھ تھا سوچنے کے لیے، لیکن وہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس احساس کے حصار سے نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ روح یار یہ کیا حرکت ہے؟ وہ واپس آیا تو روح بیڈ پر لیٹی آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ اس کا انتظار کرے، اور اب کیسے وہ آنکھیں بند کر کے ڈرامے کر رہی تھی۔ اس کے قریب لیٹتے ہوئے یارم نے اسے گھسیٹ کر اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے خود میں جکڑا تھا، جبکہ وہ اس کی کسی بات کو اہمیت دیے بغیر زور سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ لیکن اس کے لبوں پر رقصم وہ خوبصورت سی مسکراہٹ یارم کو بے قرار کر گئی تھی۔ روح میرا بچہ اٹھو نا، ڈرامے مت کرو، میں تمہیں بہت سارا پیار کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت میرا موڈ خراب نہیں ہے، ہرگز خراب نہیں کرو، تمہارے یہ ڈرامے دیکھنے کا موڈ نہیں ہے۔ اس کے گال کو اپنی گھنی داڑھی سے سرخ کرتے ہوئے وہ جیسے اس کی نیند کو بھگا رہا تھا، لیکن روح تو کسی اور ہی موڈ میں تھی۔ اچانک سے اس نے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹایا تو یارم نے آئی برو اچکا کر اس کی یہ حرکت دیکھی تھی، اور پھر وہ کروٹ لیتی ذرا سا فاصلے پر ہوتی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا آنکھیں کھولنا یارم کے لبوں پر مسکراہٹ لے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ جاگ رہی ہے۔ یارم کاظمی، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، پیار کرنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ تقریباً 10 منٹ پہلے خضر ماموں سے باتیں کر کے فارغ ہو جاتے تو آپ کے پاس ایک اچھا موقع تھا مجھے بہت سارا پیار کرنے کا، لیکن اب آپ لیٹ ہو چکے ہیں، اسی لیے ادھر منہ کریں اور سو جائیں۔ میں آپ کو بالکل بھی پیار نہیں کرنے دینے والی، اور آج کے بعد یاد رکھیے گا کہ مسز روح یارم کاظمی کا ایک اصول ہے، اگر آپ مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہیں تو 8 بجے سے پہلے میں ساری رات آپ کی شدتیں برداشت کرتی جاگنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ آپ 8 بجے سے لے کر 12 بجے کے درمیان ہی مجھے پیار کر سکتے ہیں، یہ میرا بنایا گیا اصول ہے جس پر میں عمل کروں گی۔ اب رات کے 12 بج رہے ہیں تو آپ کا ٹائم اوور۔ مجھے 1000 طرح کے کام ہوتے ہیں، صبح جلدی جاگنا ہوتا ہے، اپنے بچے کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اس کے 1000 کام
کرنے ہوتے ہیں. میں آپ کی طرح آفس میں جا کر بندے نہیں مارتی کہ دن چڑھے تک سوتی رہوں گی. Your time is over. وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی تھی جب یارم نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے اپنی باہوں میں قید کیا تھا. تمہارا ہر حکم سر آنکھوں پر، لیکن یہ ٹائم کے حساب سے پیار کرنا یارم کاظمی کے بس کی بات نہیں ہے. میرا جب دل چاہے گا، جہاں دل چاہے گا میں تمہیں پیار کروں گا. 12 بجے دیکھوں گا نہ 8 بجے دیکھوں گا. جو میرا دل کرے گا وہ میں ہر حال میں کروں گا، اور جو میرا ہے وہ مجھے ہر حال میں ملے گا اور مجھے ہر حال میں چاہیے. اور اس معاملے میں تمہارا کوئی رول نہیں سننے والا. وہ اچانک اس کی گردن پر اپنے لبوں کی شدت چھوڑتا اپنے بے قرار جذبات کو سکون پہنچانے لگا تھا، جبکہ روح نے اس کے گرد حصار باندھنے کے بجائے اب تو انہیں اپنے پیٹ پر حصار باندھتے ناراضگی سے منہ پھلایا تھا. میرا بچہ ایسے مت کرو، اس طرح کیوٹ فیس بناتی ہو تو مجھے تم پر بہت سارا پیار آتا ہے، اور میرا زیادہ پیار تم جھیلنے کے قابل نہیں ہو. کیوں اپنی جان ہلکان کر رہی ہو؟ چلو اب اپنی شکل ٹھیک کرو اور مجھے اپنے آپ کو بہت سارا پیار کرنے دو. وہ اس کے چھوٹے چھوٹے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا کر پوری شدت سے چومتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا. یارم، آپ میری کوئی بات نہیں مانتے، وہ منہ بسور کر بولی تو اس کی گردن میں چہرہ چھپاتا وہ گہری سانس لے کر رہ گیا. میرا بچہ، اس ٹائم میں تمہاری باتیں مانوں گا تو پھر میرا دل سینے میں پھڑا کر پاگل ہو جائے گا، اور اگر یہ پاگل ہو گیا تو پھر تمہارا یارم کتنا پاگل ہوگا یہ تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو. میرا نہیں خیال کہ تم رات کے اس وقت اپنے یارم کا کوئی بھی پاگل پن دیکھنے کی کنڈیشن میں ہو. وہ آسان لفظوں میں اسے ڈرا رہا تھا. آج پیار کر لیں، لیکن کل سے میرے رولز پر ہوگا سب کچھ. وہ سچ مچ میں اس کی بات پر اپنا دل بے ترتیب ہوتا محسوس کر کے بولی تو یارم کا چھت پھاڑ کہکا رویام کو بھی ہلنے پر مجبور کر گیا تھا. اوہ ہو یارم، حد کرتے ہیں آپ، پیچھے ہٹیں میرا معصوم بچہ. وہ اسے اوپر سے ہٹاتی رویام کے پاس آتی اسے دوبارہ سے تھپکنے لگی تھی. چلو باقی اصولوں کو ایک طرف چھوڑو. رات کی اس تنہائی میں تمہارا ایک رول فالو کروں گا کہ میں کبھی ہنسوں گا نہیں، بلکہ سیریس انداز میں تمہیں پیار کروں گا. وہ آنکھ دبا کر شرارت سے بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے احسان کی، کل سے آپ سب کچھ میرے مطابق ہوگا. وہ منہ بنا کر بولی تو یارم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا تھا. اب تم دبئی کے ڈان کو اپنی مرضی کے ٹائم ٹیبل پر چلانا چاہتی ہو. وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے بولا تو روح نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا تھا.
جبکہ وہ اس کی بات پر زیادہ دھیان دیے بغیر اس کے لبوں کو قید کرتا اسے اپنی باہوں میں جکڑ گیا تھا۔ ارادہ اس کے ہوش ٹھکانے لگا کر اس کے دماغ سے ٹائم ٹیبل والا فطور نکالنے کا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ اتنی میٹھی میٹھی سی ایپیسوڈ دی ہے تو آپ کے لائکس تو بہت سارے بنتے ہیں۔ میں ملوں گی آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔